الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، میری اچھی صحت ہو اور میری اچھی فٹنس ہو، کیونکہ جب اچھی صحت اور اچھی فٹنس ہوگی تو ہی انسان کے اندر طاقت آئے گی۔ طاقت کے بغیر انسان اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور صحت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے والا ہوں صحت کا ایسا راز، ایک چیز ایسی بتانے والا ہوں جس سے آپ کی صحت بھی اچھی بن جائے گی، آپ ہمیشہ جوان رہیں گے اور فٹ رہیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو ناظرین، صحت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہمارا معدہ فٹ ہونا چاہیے۔ جب معدہ فٹ ہوگا، صحت مند ہوگا، جو کچھ بھی ہم کھائیں گے وہ معدہ ان کو جسم کے مختلف حصوں میں وہ توانائی پہنچاتا رہے گا۔ اور اگر معدہ صحیح نہیں ہے، کام صحیح نہیں کر رہا، تو چاہے ہم سونے کے کشتے بھی کھا لیں، ہمیں کک فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر معدہ ہمارا صحیح طرح سے کام کر رہا ہے تو پانی بھی ہمارے لیے سونے کا کشتہ بن جائے گا۔ یہ جو ہاضمے کا نظام ہے، گلے سے لے کر پاخانے کی نالی تک، اس کو سیٹ ہونا، اس کو درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اس وقت تک آپ کھانا نہ کھائیں جب تک آپ کو شدید بھوک نہ لگے۔ پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، اس دوران میں آپ جو کچھ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا، اب معدہ بھی آپ کا سو گیا۔ جانور بھی رات کو آرام کرتے ہیں۔ جو کچھ کھانا ہے سورج طلوع سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ نے کھانا ہے۔ اس وقت آپ کا معدہ ٹھیک سے کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ معدہ جو ہے وہ سورج کے ساتھ چلتا ہے۔ سورج سے جو اس کو توانائی ملتی ہے، جو حرارت ملتی ہے، اسی سے معدہ کام کرتا ہے۔ جب اس کے اندر حرارت نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کرے گا۔ پھر کھانے کے دوران پانی پینا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ معدے کے اندر ایسے انزائم ہیں، ایسا تیزاب ہے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے، کھانے کو ہضم کر کے آگے بھیجتا ہے۔ اب اس میں آپ پانی ڈال لیں گے تو کیا ہوگا؟ جو کوانٹٹی معدے کے لیے ضروری ہوتی ہے تیزاب کی، وہ کم ہو جاتی ہے اور اس سے کھانا
پھر ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا. پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ اب پھارا ہو گیا، بد ہضمی ہو گئی، سینے میں جلن ہو گئی، تیزابیت ہو گئی، کھٹے ڈکار آ گئے. یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں. تو نہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں، نہ کھانے کے درمیان میں پئیں، نہ کھانے کے فوراً بعد پانی پئیں. کب پانی پینا ہے؟ کھانے کے آدھے گھنٹے، کم از کم آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے کے بعد پانی پئیں. اور کھانے کے فوراً بعد نہ سوئیں، نہ پانی پئیں، نہ نہائیں، نہ کوئی ایسا مشقت والا کام کریں. کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ کھانے کے فوراً بعد چائے پیتے ہیں. اب ایک غذا جو معدے کے اندر پڑی ہوئی ہے، پھر دوسری غذا اوپر سے آ گئی، تو معدہ آپ کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہو پائے گا. یا کچھ لوگ جو ہے وہ کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں، سافٹ ڈرنک پی لیتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی خطرناک ہے. کیونکہ معدے کے اندر پہلے تیزاب موجود ہے. آپ باہر سے دوسرا تیزاب دیں گے تو معدے کے اندر تیزاب کی زیادتی ہو جائے گی. زیادتی بھی تیزاب کی وہ انتہائی نقصان دہ ہے. اور کھانا جو ہے چھوٹے اس کے لقمے لیں اور اچھی طرح سے ان کو چبا چبا کے کھائیں. اچھی طرح سے چبا چبا کے کھائیں گے تو آپ کا معدہ فٹ رہے گا اور کھانا آپ کا جلدی ہضم ہو جائے گا. کچھ لوگ جو ہے کھانے کے دوران ٹھنڈی لسی پیتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی خطرناک ہے. یہ بھی معدے کا بیڑا غرق کرنے والی چیز ہے. اس سے آپ کا پیٹ پھول جائے گا، بد ہضمی ہو جائے گی، کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوگا. تو معدے کو فٹ رکھیں. اس کے بعد پھر آنتیں آ جاتی ہیں. آنتیں بھی ٹھیک طرح سے کام کریں گی تو وہ بھی جو ہے جسم کو توانائی بھیج سکیں گی. تو اس کے لیے تیز مرچ مسالے یہ آنتوں کے لیے بہت خطرناک ہے. معدے کے لیے بھی خطرناک ہے لیکن آنتوں کے لیے نقصان دہ ہے. فرائی چیزیں یہ بھی نقصان دہ ہے، معدے کے لیے بھی اور آنتوں کے لیے بھی. پھر اس کے بعد ان چیزوں کے اندر چینی پڑتی ہے، وہ معدے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. چینی سفید زہر ہے، کینسر کا سب سے بڑا سبب ہے. تو چینی کو اپنی زندگی سے نکال دیں. چینی سے بننے والی ہر چیز کو کھانا چھوڑ دیں. پھر میدا سے بننے والی چیزیں، بیکری آئٹم، ہوٹل کے نان، روٹیاں، برگر، پیزا، بریڈ، سموسے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ معدے کو خراب کرتی ہیں. تو اگر صحت چاہتے ہیں، جوانی چاہتے ہیں، فٹنس چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے معدے کو سیٹ کریں. تو آج میں آپ کو جو نسخہ دے رہا ہوں، اس سے معدہ ٹھیک ہوگا، آپ کی آنتیں ٹھیک ہوں گی، آپ کی خوراک والی نالی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، آپ کے پاخانے والی نالی وہ ٹھیک ہوگی، آپ کا معدہ سیٹ ہو جائے گا. سینے کی جلن، تیزابیت، کھٹے ڈکار، پیٹ پہ پھارا بننا، بد ہضمی ہونا، قبض کا ہونا، آئی بی ایس ہونا، آنتوں میں سوزش ہونا، یعنی سارے مسائل جو معدے اور آنتوں سے ریلیٹو ہیں، صرف آپ ایک چیز کھانا شروع کر دو. کون سی چیز؟ روٹی. جی ہاں ناظرین، آپ روٹی کھائیں، پر جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے روٹی کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جوان بھی رہیں گے، آپ صحت مند بھی رہیں گے، آپ فٹ بھی رہیں گے. آپ جب آٹا گوندیں، گھر میں بھی اپنی اماں کو، اپنی بہن کو، اپنی وائف کو بھی بتا دیں،
ان کو یہ ویڈیو سنا دیں کہ جب وہ آٹا گوندیں تو اس میں پانی کی جگہ آپ دودھ ڈال لیں. اگر آپ کو بکری کا دودھ مل جائے تو بہت زبردست چیز ہے، اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے. اگر بکری کا دودھ آپ کو نہ ملے تو جو دودھ آپ کو مل رہا ہے وہی آپ آٹے میں پانی کی جگہ ڈال لیں. تھوڑا سا جتنا آپ نمک ڈالتے ہیں اتنا ڈال لیں. اتنی ہی آپ پسی ہوئی اجوائن دیسی وہ آپ ڈال لیں. تھوڑی سی سفید زیرہ کی ملا لیں اور ایک چٹکی آپ کلونجی کی ڈال لیں اور ایک چٹکی آپ ہلدی کی ڈال لیں. اب اس سے آپ روٹی بنائیں. اتنی مزیدار آپ کو لگے گی، اتنی مزیدار لگے گی کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور اس کے فائدے، گھر کے اندر جتنے بھی بیمار افراد ہیں، گھر کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، گھر کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اس روٹی سے وہ سارے آپ کے مسائل دور ہو جائیں. گھر کے اندر اگر بچے پیشاب کرتے ہیں بستر پر، وہ اب پیشاب نہیں کریں گے. بچے ضد کرتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، روٹی کھلانا شروع کر دیں. یہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے کھانا شروع کریں گے. پھر گھر کے اندر کوئی یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، کوئی جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کوئی شوگر کا مسئلہ ہے، کوئی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اب یہ روٹی کھانا شروع کر دیں. اللہ کے فضل و کرم سے دنوں کے اندر آپ رزلٹ دیکھیں گے. گھروں کے اندر وہ بوڑھے بابے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جوان ہوتے نظر آئیں گے. تو جوانی، صحت اور فٹنس، اس ایک روٹی کھانے سے یہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا. تو اس نالج کو اپنے تک محدود نہ رکھیں. دنیا کے اندر ہزاروں لوگ پریشان ہیں، لاکھوں لوگ پریشان ہیں. ہاسپٹلوں کے وہ دھکے کھا رہے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں. یہ روٹی ان کو بتائیں کہ کھانا شروع کر دیں. بیماریاں ایسے آپ کے گھروں سے نکلیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں. خاص طور پر وہ نوجوان آج ہر چیز کھا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو محترم بھائیوں، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ لمٹ کراس کر دی پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی آپ کا اسٹیمنا ہے، ابھی آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں دے رہی. لیکن جب آپ 35 سال، 40 سال، 50 سال میں آئیں گے، پھر بیماریاں آپ کو جکڑ لیں گی. تو اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو سیٹ کر دیں. اپنی جوانی کو برباد نہ کریں، اپنی جوانی کو فٹ رکھیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.